اس قوم دی انی مت ماری یاد رکھو شرک جڑا کتے انگ دے پردے پا دیندا ہے اے سوچ بچار بندے دی ویسے ہی ختم کر دیندا ہے سوچنا والا پہلو ہی ختم ہو جاندا ہے اللہ فرماندے نے افلا یرون کیا انہاں گل ویکھی نہیں دی اللہ یرجو الیہم قولا جدو انہیں سامنے کوئی گل کر دینے دیو بات جواب دیندہ ہی نہیں انہاں دی بات لٹاندہ ہی نہیں وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا کہ نہ انہاں کوئی نقصان دیندہ ہے نہ فائدہ دیندہ ہے نہ نفع نہ نقصان نہ فائدہ نہ کوئی بات نہ کوئی جواب دیندہ ہے کیا انہاں لوگوں نے سوچیا نہیں کہ جنوں اے الہ کہہ رہے تو اڈا الہ اے ہے موسیٰ علیہ السلام دا الہ اے ہے معبود اے ہے یہ آتا ہے لوگ سوچیا کیوں نہیں انہوں نے کیا انہوں نے نہیں سوچیا آج لوگ سوچ دے رہے آج ایسی سوچ ہے کہ جیڑا بندہ اپنی زندگی دی بقا قائم نہیں رکھ سکیا کہ اپنے آپ کو مرن تو ڈک نہیں سکیا وہ کسی دا کوئی مسئلہ حل کس طرح کر سکتا ہے کسی دی بات کی میں سن سکتا ہے جواب کس طرح دے سکتا ہے وہ دعاواں دا تجھے نہ محتاج ہے نہ کہ محتاجیاں لے کے اوندے کو جایا جائے فرمایا نہ لوکاں چ شعور نہیں سی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي اللهم أيدني بقدرتك العظيم اللهم أيدني بروح القدس فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعدي وأنتم ظالمون ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی واسطے انگنت لا تعداد بے شمار بے حساب درود و سلام امام الانبیاء پیغمبر خدا حبیب کبریاء پیغمبر رب ارض و سما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے جنہوں اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا اور کائنات دلوں کا واسطے ایک ہدایت بندوبست فرمایا۔
حضرات و حاضرین، اللہ پاک دی عظیم الشان کتاب قرآن پاک دے اندروں جس مقام نو میں اس وقت صحباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے، پہلا سپارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 51۔ اس آیہ کریمہ دے اندر اللہ جناب نے ایک اور احسان دا تذکرہ بیان فرمایا اور بنی اسرائیل دی فراموشی، احسان دی ناقدری اور نافرمانی، اس بات کا تذکرہ اللہ نے قرآن دی اس آیت اندر فرمایا۔ بڑے بڑے معجزات، اللہ دیاں قدرت دیاں بڑیاں بڑیاں نشانیاں اکھاں دے سامنے دیکھ کے چاہیدہ تے سی کہ ایسے احسان مند ہوندے پوری زندگی اس مالک دا دروازہ نہ چھڑ دے اور ان دے عبادت گزار بن کے رہندے اور اس مالک دے نال ہی اپنا تعلق قائم رکھ دے۔ انہاں چیزاں دے مقابلے اندر اگر اج دیکھا جائے تو ظاہر ہے کوئی اتنی بڑی نشانی بھی نہیں، کوئی اتنا بڑا معجزے کا اظہار بھی نہیں، کوئی کرامت بھی نہیں۔ ان دے باوجود لوگ بے راہ روی کا شکار، مگر ادھر اتنی بڑی نشانی اور اتنی خوفناک مصیبت اور نجات اکھاں دے سامنے پھر دوسرے دا انجام اللہ پاک نے دکھایا۔ مگر قوم ایک ایسی قوم ہے بعد آتا چھڈنوں تیار نہیں، دریا پار کروا دیتا سلامتی دے نال، آل فرعون کو غرق کیتا، انہاں کو نجات دیتی۔ اور ضرورت اس بات کی پیش آئی کہ بنی اسرائیل دی رہنمائی واسطے، ہدایت واسطے وہ کتاب چاہیے کہ جیڑی کتاب انہاں دی رہنمائی کرے، انہوں صحیح رستہ بتائے، درست اور غلط الگ الگ سمجھائے۔ وہ کتاب دین واسطے اور اللہ ذوالجلال نے اپنی عبادت واسطے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بلایا اور وعدہ لیا۔ اس وعدے کا تعلق اور اس کا تذکرہ اللہ قرآن دی اس آیت اندر کر رہے ہیں۔ جزیرہ نمائے سینا، ایک قوم اس جگہ تے موجود ہے دریا پار کر کے، اور ادھر اللہ ذوالجلال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلا لیا اور کتنے عرصے واسطے بلایا، کس مقصد واسطے بلایا؟ اپنی عبادت واسطے اور تورات کتاب دین واسطے اللہ ذوالجلال نے بلایا۔ قرآن دی اس سورہ بقرہ اندر اس بات کا تذکرہ، مگر سب تو زیادہ قصہ قرآن اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام اندر۔ اگر قرآن کو دیکھا جائے، پڑھیا جائے، غور کیتا جائے
سورہ اعراف اندر بھی اور سورہ طٰہٰ اندر بھی یہ کچھ تفصیل موجود ہے. اور اللہ پاک بلا رہے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑی توجہ دے نال قرآن دا یہ مقام یہ سمجھان دی کوشش کرا گا، مگر توجہ رب دے قرآن وال کہ قرآن کس طرح ایک مقام تے مختصر اور دوسرے مقام تے دی وضاحت تیسرے تے اور زیادہ وضاحت کرتا ہے. ایک قرآن دا ایک اسلوب ہے، سمجھان دا ایک انداز ہے اللہ ذوالجلال دا. اللہ فرمان دے نے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلًا. بنی اسرائیل والےو او وقت یاد کرو، اس ٹائم نو یاد کرو جدو میں موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتاں دا وعدہ لیا، 40 راتاں واسطے بلایا. ثم اتخذتم العجل من بعدی. تے موسیٰ علیہ السلام تے آ گیا میرے وال، مگر پیچھو تسی کی کیتا بچڑے دی پوجا شروع کر دیتی. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. اور تسی ظالم سی ظالم جو حق رب دا دتا غیر نو. جس مالک نے تواڈے تے اینے احسان کیتے، انیاں وڈیاں مصیبتاں تو رب نے بچایا. فرعون تواڈے نال کی کچھ کردا سی تے اندی حال کی کردی سی، ایسے ظالم کولوں اللہ نے چھٹکارا دیتا. دریا خشک راستے بنا کے اللہ نے تنوں پار کروایا، انہاں نو غرق تہاڈی آنکھاں دے سامنے کیتا. اور بلا لے یہ کام کر کے تسی ظلم دا اظہار کیتا. لگدا ہے قرآن دے اس اسلوب دے کولوں کہ یہ قوم پہلے ہی رب نو چھڑ کے غیر نو پوجنا اندے تے لگی سی. ظاہر فرعون بھی یہ اندر ہے نا، مینو الہ منو، میں الہ، مینو الہ منو، میرے تو علاوہ کسی نو نہیں. تے قوم دے اندر بیماری موجود ہے. تے سورہ اعراف قرآن اللہ ذوالجلال دا ہے. تے اللہ ذوالجلال دے قرآن دی وضاحت تے غور کریا جے. اللہ فرمان دے نے وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ. جدو گزاریا بنی اسرائیل نو دریا تو دریا عبور کروایا. فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ. تے ایک قوم دریا عبور کر کے ایسے لوگاں دے کولوں گزرے. انہاں دا گزر ایسے لوگاں دے کولوں ہویا کہ جڑے لوگ بتاں دے پجاری سن، بتاں دے مجاور سن، بتاں نو پوج رہے سن. تے جدو ایسی قوم دے کولوں انہاں دا گزر ہویا، انہاں ویکھیا یہ اپنے اپنے بت، یہ بتاں نو پوج رہے نے، انہاں دے پجاری نے. یہ قوم والے بول کے کیا نے قالوا یا موسیٰ اجعل لنا، قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ. ایک قوم والے کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام ساڈے واسطے بھی انج دا کوئی الہ بنا دے ہو جویں انہاں دے الہ نے. یعنی بتاں نو الہ، بتاں نو معبود جویں انہاں بنایا ہے نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام جی ساڈے واسطے بھی انج دا ہی الہ بنا دے ہو، انج دے الہ بنا دے ہو جویں انہاں لوکاں نے الہ بنائے نے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جدو کہنے لگے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی جواب دیتا؟ توجہ دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی جواب دیتا؟ قوم والے انی بڑی اللہ ذوالجلال دی شکری دا اظہار کر رہے نے. تھوڑی بہت دیر پہلے گل کی ہے موسیٰ علیہ السلام کو کہہ دینا سی پڑے گا
اسی مارے گئے پیچھے فرعون تے آلے فرعون اگے پانی ٹھٹھا ماردا ہے تے پار کروایا سلامتی نال کروایا کوئی کچھ نہیں ہون دیتا دوجیاں نو گرک کیتا ڈبو دیتا مگر گزرتے ہی گئے نے کہ وہ سارے احسان ہی بھول گئے اس مالک نے بھول گئے اتنا بڑا معجزہ دیکھ کے وہ بھی بھول گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا واز تبلیغ سمجھانا اللہ دے نبی موجود نے درمیان اندر نبی موجود نے تے کون آدھی کیے قالو یا موسیٰ اجعل لنا نبی نو کہہ رہے یا موسیٰ اجعل لنا الہن کما لہم آلہا جی میں انہاں نے الہ بنائے نے وکھرے وکھرے ساڑھے واسطے بھی الہ بنا دے ہو تے جے یہ کام جائز ہوندا گل ٹھیک ہوندی گل درست ہوندی تے اللہ دے نبیوں دے ٹھیک ہے کر لینے آ مگر اللہ دے نبی نو انہاں دی نادانی تے کس طرح دا جناب غصہ آیا فرمان لگے قال انکم قوم تجہلون فرمان لگے بے شک تسی جاہل قوم جے نادان قوم جے یعنی رب نو چھڑ کے غیر نو پوجنا جاہلاں دا کم ہے اور رب نو چھڑ کے اور بت بنانے جاہلاں دا کم ہے انہاں دا مجاور بننا انہاں دی پوجا کرنا یہ اہل توحید رب نو منن والیاں دا سیوا نہیں دا بلکہ جاہلاں دا کم ہے تے نال فرمایا جڑی فرمائش تسی کر دتی ہے کہ ساڈے واسطے بھی بنا دے فرمایا انا اولائی متبر ما هم فی وباطل ما کانوا یعملون اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام فرمان دے لے بے شک اے جڑے نے جنہ پتانو اے پوجرہ نے اے برباد ہو جان گے اے تباہ ہو جان گے وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ تے جو کر رہے نے وہ بھی باطل جنہ دی پوجا کر رہے ہیں وہ بھی برباد ہوں گے جو کر رہے ہیں وہ بھی باطل ہو جائے گا نہ ان کا فائدہ رہے گا نہ ان کا فائدہ رہے گا یہ اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے قال اغیر اللہ ابغیکم الہا وہو فضلکم علی العالمین اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام فرمان دے نے کیا میں رب تو علاوہ تواڈے واسطے معبود بناواں میں رب تو علاوہ تواڈے واسطے الہ تلاش کراں اللہ کی اور رب کی کون ہے وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اس رب نے سارے جہان تے تانوں فضیلتاں عطا کیتیاں نے انہیں نبی انہیں رسول بھیج کے اللہ نے کس طرح انعام تے احسان تھوڑے تے کیتے اور جہان تے اللہ نے فضیلت جہان والا دیکھ مرتبہ بنایا تے پھر انہوں چھڑ کے الہ اور لب دے انہوں چھڑ کے معبود اور تلاش کر دے جے اور اس مقام تے اللہ پاک نے احسان جتلایا تے نال اس مقام تے فرمایا وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً اور اسی موسیٰ علیہ السلام دے کولو وعدہ لیا 3 راتاں دا اور پھر 3 راتاں جڑیاں 3 راتاں نے ان دے اندر 10 اور شامل کر کے ملاقات معین جڑا ٹائم انہوں 40 کر دیتا اور یہ سارا ٹائم کنا ہو گیا 40 راتاں 40 لیلہ 40 راتاں یہ ٹائم ہو گیا یعنی 40 راتاں عبادت واسطے اپنی بندگی واسطے اللہ نے تورات دین واسطے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو خاص
عبادت واسطے بلا لیا انہاں نو سد لیا جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اتر جان لگے تے پیچھے کون ہے وقالا فرمایا وقالا موسیٰ لے اخیہ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے برانو ہارون اخلفنی فی قومی وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ پیچھے قوم دی اصلاح واسطے قوم نو صحیح رائے راست رکھن واسطے قوم دی رہنمائی واسطے جس شخصیت نو چھڑ کے جا رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام دے سگے بھرا نے اور اللہ دے نبی نے انہاں نو اپنا جان نشین بنا کے قوم دی رہنمائی انہوں نے سپرد کر کے جا رہے ہیں حضرت ہارون علیہ السلام نو کہنے لگے فرمایا کہ میرے تو بعد وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ اس قوم دی کویا اصلاح کرنی ہے تے انہاں دے فسادیاں دے پیروکار نہیں بننا کہ فسادی جویں کہن تسی اس طرح ہی کر دے چلے جاؤ انج نہیں کرنا ادھر اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام دے بارے اندر قرآن دیا صلاتاں کی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جاندے نے ملاقات واسطے اللہ ذوالجلال نے بلایا تے اللہ دا قرآن کی اعلان کر رہے ہیں فرمایا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ جد موسیٰ علیہ السلام ساڑی ملاقات واسطے آئے اور عرش والے رب نے انہاں کلام کیتا ہم کلام اللہ ذوالجلال ہوئے تے انہاں دل اندر چاہ آیا انہاں ذوق آیا انہاں شوق آیا انہاں چاہتا آیا انہی محبت آئی ایک گل سن کے گفتگو سن کے رب نال کنا تعلق سی کنا پیار سی کنیاں محبتہ سی اس محبت نے جوش ماریا تے آندے نے قالا رب آرینی انظر الیک کہنے لگے اللہ ذوالجلال جی یہ گلاں تے ہو گیا ہم کنا تسی ہو گئے جے اور میں چاہنا کہ میں اپنا دیدار بھی کرا دے ہو آمنا سامنا ہو جائے ملاقات ہو گئی ہے پردے دے اندر لیکن آمنا سامنا میں تمہیں دیکھنا چاہنا اللہ فرمان دے نے قال لن ترانی موسیٰ علیہ السلام جی تسی دیکھ نہیں سکتے کیوں اللہ نے دنیا تے کسے اکھ اندر قوتی پیدا نہیں کی تھی صلاحیتی پیدا نہیں کی تھی جنہی اللہ ذوالجلال دا دنیا تے دیدار کر سکے فرمایا لن ترانی یہ تو معتزلہ دا رد ہو رہا ہے گویا کہ حدیث دی روشنی اندر معتزلہ نے کیا کہ انہاں لفظوں تو ثابت ہوتا ہے کہ اللہ ذوالجلال دا دیدار ہوئے گا ہی نہیں اللہ کی ایسی بات نہیں صحیح احادیث دی روشنی اندر اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ کل قیامت دے دن جنت اللہ ذوالجلال دا دیدار نصیب ہوئے اور صحیح حدیث کے اندر بات موجود ہے کئی دفعہ باتیں سنی بھی نہیں مگر یہ بات انہوں دی غلط ہے صحیح دلائل دے خلاف ہے فرمایا موسیٰ علیہ السلام تسی دیکھ نہیں سکتے وَلَٰكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فرمایا موسیٰ انج کر پہاڑ وال دیکھ اگر پہاڑ اپنی جگہ تے ریا قائم تے تو منو بھی دیکھ لویں گا جس وقت اللہ ذوالجلال نے پہاڑ تے تجلی نو نازل فرمایا جعلہ دکا وہ پہاڑ ریزہ ہو گیا وخر موسیٰ صعقا حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر جاندے نے فلما افاقا جدو فاقا ہویا ہوش آئی اندے نے قال سبحانک
اللہ تو پا کے واقعی میرے اندر ہمت نہیں دی، میری آنکھاں اندر ہمت نہیں دی. قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین. اللہ میں تیرے وال رجوع کرنا، اے اللہ ذوالجلال جی میں ایمان لیان والے چو پہلا ہونا. اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام گویا دیدار کرنا چاہیا مگر دیدار جڑا کر نہیں سکے، انی ہمت نہیں سی، انی صلاحیت اکھاں اندر موجود نہیں سی. ادھروں بنی اسرائیل دے بارے اندر قرآن نے اعلان کیتا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جدو ادھر چلے گئے، ایک قوم جڑی دیکھ کے نا کہنے لگی نا ساڈے واسطے بھی انج دے الہ بنا دے. کہ ظاہر ہے بندہ جو کرتا ہے نا جڑی عادت پئی ہوئے، عادت بڑی اوکھی ہے. مثلا سادہ جی مثال ایک بندہ حکا پیندا ہوئے نا، حکا چھڑ دے ہوئے کچھ عرصہ گزر جائے سمجھان نال یا کسی مسئلے دی وجہ تو یا ایمان جوش مارے چھڑ دے ہوئے تے پھر کدے ماحول بنیا ہوئے نا تے حکا کا تازہ ہوئے سارا معاملہ ٹھیک ہوئے تے پھر وہ دے منہ چ پھر پانی آندا ہے. اس طرح جڑا بندہ سگریٹ تے لگا اوندا بھی حال ہے جدے. میں کہنا بیت اللہ دے گھر چ جا کے اللہ اس گھر دی حاضری نصیب فرمائے. ایتھے جا کے نا کہ خیر ایمان تازہ ہوندا ہے، ایمان جوش ماردا ہے، بڑیاں دعاواں بڑے وعدے کہ اللہ جا کے نہ ہن اے ایسی نہیں کرنا، مگر ایتھے آ کے کچھ ٹائم گزرتا ہے پھر وہی عادتاں پھر شروع. ایسی مسئلہ موجود ہے. مگر اس قوم دے اندر جو ویکھیا نا کہ یہ کر رہے ہیں کتنے بڑے اللہ دے نام بھول گئے، اس مالک کو بھول گئے، دے احسان بھول گئے، پھر نبیوں دے سمجھان دے باوجود معاملے کو بھول گئے. فرمایا کہ تسی بچڑے نو پوجنا شروع کر دیتا. اس کام تے لایا کن نے؟ لان والا کون سی؟ ایک قوم کیوں لگی، کس طرح لگی، ان دا حل کیا جایا؟ انداز اللہ دے قرآن چو سمجھیے. اللہ دے قرآن نے کی اعلان فرمایا ہے. سورۃ طٰہٰ ہے، قرآن اللہ ذوالجلال ہے، اور اللہ ذوالجلال دے قرآن نے سورہ طٰہٰ دے اندر اس بات کی تھوڑی جی صراحت کی تھی اور بڑی توجہ نال قرآن کو سمجھے اجے. ایتھے بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ جس وقت اللہ ذوالجلال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بلایا نا تے اینا ذوق، اینا شوق، اینا چاہ کہ اتھو سلوک دستا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نا دوسرے ساتھیوں تو سارے تو اگے کہ میں پہلے جا کے ہم کلام ہوا، میرے ہم کلامی دا شرف مل جائے. اینا شوق یہ اللہ ذوالجلال نے قرآن میں کہندا ہے سورۃ طٰہٰ اندر. قرآن نے کی فرمایا؟ فرمایا وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ. اے موسیٰ علیہ السلام تو اپنی قوم تو پہلے کیوں آ گیا، اتنی جلدی کیوں آیا، اتنی جلدی گاندھی سی؟ تے فرماندے کی نے قَالَ هُمْ أُولَٰئِ عَلَىٰ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ. فرمان لگے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ ذوالجلال جی میرے ساتھی جڑے نے پیچھے آ رہے نے، قوم والے افراد جڑے 70 چنے سن، ثابت ہوندا 70 جڑے چنے سن وہ پیچھے آ رہے نے. لیکن ایسا ایسا ایک انداز ہے کہ کوئی دور دے قریب ہی نے میرے منتظر میں واپس آ کے کوئی گل دسا. اللہ بھی میرے پیچھے آ رہے نے تے میں اتنا جلدی کیوں آیا تیرے وال؟ فرمایا وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رب لترضى. اللہ میں تیرے بلان تے جلدی اس واسطے آیا تاکہ تم میرے تے راضی ہو جائے، میرے تے راضی ہو جائے. راؤ دوستو ثابت بات ہوندی ہے جدو رب دا بلاوا آوے پھر سستی اور رب دے بلاوے دی قدر کریا کرو. رب دے بلاوے دی 5 ٹائم آزان رب دا بلا ہوئے، اللہ دا پیغام موزن دیندہ ہے. پھر انی سستی کیوں، اے ذوق کیوں نہیں، شوق کیوں نہیں، اے چاہت کیوں نہیں، تو بندہ تڑپ کیوں نہیں جاندہ؟ آزان آزان اللہ دا نام پکاریا جا رہے ہیں، رب بلایا جا رہے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام دی عدالت دی وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ.
اللہ میں تیرے والے جلدی اس واسطے کیتی ہیں تاکہ تیری رضا جڑی مینوں حاصل ہو جائے، مینوں نصیب ہو جائے۔ یہ اللہ ذوالجلال نے ایک اور آگاہی دے دی تھی، فرمایا قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري۔ اللہ فرماتے نے موسیٰ علیہ السلام جی تو تے آگے جلدی کر لیے، میرے بعد آگے ہے، لیکن گل فإنا قد فتنا قومك، اسی تیری قوم کو ایک آزمائش دے اندر مبتلا کر دیتا، من بعد کا تیرے آن تو بعد، وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ، تیری قوم سامری نے گمراہ کر دیتا ہے، تیری قوم سامری نے گمراہ کر دیتا ہے۔ یہ سامری کون ہے جنہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم نو گمراہ کیتا؟ ان دے بارے اندر مفسرین نے باتاں لکھیاں۔ یہ سامری ہے، قرآن نے 3 دفعہ سامری دے لفظ نال سورۃ طٰہٰ کر پکاریا، ان کریم ہے وہ تا پڑھنا۔ یہ سامری کون ہے؟ یہ بتاں نو پوجن والا ایک منافق جادوگر ہے، بتانو پوجن والا ایک منافق جادوگر ہے، جڑا مصر دے وچوں بنی اسرائیل دے نال ہی آ گیا اور انہیں انہاں نو گمراہ کیتا۔ اور یہ ہور کام کی کردا ہے، یہ جناب جادو ٹونے کرن والا یہ بندہ ہے، اور یہ دے کول ایسیاں چیزاں بھی ہیں نے جن دے ذریعے نال نفسیاتی دباؤ بندے تے پا دیندا ہے اور بندے نو وہم اندر مبتلا کر دیندا ہے۔ آج بھی شوبدہ بازیاں ہیں نے کہ نہیں ایسی ہے نے؟ یہ عمل حضرات کی کر رہے ہیں، ایسی شوبدہ بازی ہیں دے گل بھی موجود نے۔ اور اس سامری نے گمراہ کیتا، قوم نو دیکھ کے گمراہ کیتا۔ آئیے قرآن دی روشنی اندر سمجھیے، جس وقت اللہ ذوالجلال نے اطلاع دیتی گئی، فرمایا قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري، سامری نے گمراہ کر دیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جدو یہ سنیا کہ قوم گمراہ ہو گئی ہے، قوم بٹ گئی ہے، رائے راست اتر گئی ہے، اگر کوئی مسئلہ نہ ہوندا تے کدے غصہ نہیں آنا سی، کدے جناب اتنا زیادہ افسوس نہیں ہونا سی۔ قرآن اس جگہ تے کی لفظ استعمال فرمائے، فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا، حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تے غصے دے نال گویا پرے ہوئے افسوس والے افسوس کر رہے ہیں اس قوم دے بارے اندر، اتنا غصہ تے اتنا افسوس ہو رہا ہے۔ اگر یہ چیز کوئی مسئلہ نہیں سی تے غصہ کس بات دا آ رہا سی، افسوس اللہ دے نبی نو کس بات دا آ رہا سی؟ فرمایا قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، اے قوم والے ہو کیا تواڈے نال رب نے چنگا وعدہ نہیں کیتا کہ اگر تسی اس طرح کرو گے میں رب تانوں انعامات دے نال نوازاں گا، میں رب تانوں اس طرح عطا کراں گا؟ کیا رب نے تواڈے نال وعدہ اچھا وعدہ نہیں کیتا؟ افطال علیکم العہد ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، کیا وہ وعدہ جڑا سی وہ لمبا ہو گیا سی، اون دی مدت زیادہ ہو گئی سی، یا تہاڈا ارادہ یہ سی کہ تسی رائے راست تو پڑھو تے ان دی وجہ تو تہاڈے تے رب دا غضب نازل ہوئے، تہاڈے تے رب دی ناراضگی نازل ہوئے۔ فاخلفتم موعدی، میرے وعدے دی پرواہ نہیں کیتی، نہ میری پرواہ کیتی، نہ میریاں باتاں دی پرواہ کیتی، نہ عرش والے رب دے انہیں احساناں دی پرواہ کیتی، نہ انہیں انعاماں دی پرواہ کیتی۔ تسی تھوڑی دیر چکیدہ کی کر دیتا ہے، ایڈا لمبا عرصہ تے ہویا نہیں گیا انہوں، ایڈی جلدی بڑھ گئے، ایڈی جلدی تے فرمان دے کی نے قوم والے نے کو کی جواب دیتا، اندے نے قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا،
ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. کہنے لگے قوم والے اسی تیرے وعدے دی خلاف ورزی اپنے اختیار نال نہیں کیتی بلکہ سانو مجبور کر دیتا گیا, سانو بے بس کر دیتا گیا. کی مطلب اس سامری نے معاملہ ایسا دکھایا کہ دباؤ دے اندر آ گئے, وہم دا شکار ہو گئے, ان دے چکر اندر آ گئے, ان دے دھوکے اندر آ گئے تے کہندے اس وجہ تو ساڈے کول خلاف ورزی ہو گئی ہے, ورنہ ایسا نہیں. فَقَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ کہنے لگے گل ہے وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ الْقَوْمِ. انہاں دے کول زیورات سن, بنی اسرائیل دے کول زیورات یعنی سونے دے زیورات موجود سن جڑے اے آل فرعون دے کولوں لے کے آئے. یہ انہاں دی امانت سی, چوری کر کے لے آئے. یہ زیورات سارے دے سارے انہاں کول اکٹھے کر لے گئے. جدوں زیورات اکٹھے کیتے ایک جگہ تے اکٹھیاں کر کے انہاں نوں اگ لا دتی گئی, اور انہاں نوں اگ لان تو بعد سامری دے کول ایک مٹی دی مٹھی سی, اونے ہوشیاری چلاکی دے نال او مٹھی جڑی سی مٹی دی اودے وچ سٹ دتی, اور کچھ ہی ٹائم تو بعد گائے دی طرح ایک بچڑے دا بت بناتا. اور جدو بت بن گیا یہ بت جڑا سی یہ بن گیا تے قوم والے کہنے لگے سامری نے اس طرح کیتا, انہیں اگ لائی اور انہیں جلایا ساڈے زیورات نو, اور انہیں سارا کچھ کیتا, اسی اس طرح بے بس ہو گئے. اگے قرآن کی کہندا ہے فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ. جدو یہ بت بن گیا گائے دے بچے دی طرح جناب بچڑا بن گیا, بچڑا یہ بنیا تے ایک کہن لگے ساتھی یہ جسم سی, یہ جسم دے اندر آواز سی. آواز دے بارے اندر مفسرین نے لکھے ہے ان دے بناندہ دادی انجدہ ہوا دی کراسنگ اس طرح دی سی, ہوا دا آنا جانا اس طرح دا کہ ان دے اندروں آواز انج نکل دی سی جس طرح گائے دا بچہ بولتا ہے اس طرح دی آواز. اور اگلی اثرات اگر دیکھے جان اگلے اثرات کہ حضرت جبریل علیہ السلام دے گھوڑا آیا اور گھوڑے تے جتھے پاؤں لگے اس جگہ تو انہیں مٹی دی مٹھی لئی اور وہ مٹی دی مٹھی اندے جو سٹی یہ تصویر پیدا ہوئی کہ اندے اندر جان پئی اور اندے اندر آواز پیدا ہوئی. ایک مفسرین نے یہ بات لکھی. اور دوسری بات قرآن دی صراحت ہے فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ. انہیں ایک جسم کڈیا بچھڑے دی طرح اور اندے واسطے ایک آواز سی. جدو اندے جو آواز نکل لگی نا پتہ کی کہتے فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ فَقَالُوا هَذَا إِلَٰهُكُمْ وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ. قوم والے نوں کہنے لگے یہ تہاڈا معبود ہے, اصل وچ معبود اور یہ معبود تہاڈا بھی ہے تے حضرت موسیٰ علیہ السلام دا بھی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اوتھے چلے گئے نے, وہ اس معبود نوں بھول گئے نے. اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نے بارے اندر بات کر رہے ہیں کہ وہ بھی انہاں دا بھی معبود ہے, تہاڈا بھی معبود ہے, وہ بھول گئے. تے اللہ جل جلالہ نے فرمایا افلا يرون اللہ يرجع الیہم قولا ولا يملک لهم ضرا ولا نفعا. اس قوم دی انی مت ماری یاد رکھو, شرک جیڑا عقل تے انج دے پردے پا دیندا ہے, اے سوچ بچار بندے دی ویسے ہی ختم کر دیندا ہے, سوچنا والا پہلو ہی ختم ہو جاندا ہے. اللہ فرماندے نے افلا يرون کیا انہاں یہ گل ویکھی نہیں دی اللہ يرجع الیہم قولا. جدو اندے سامنے کوئی گل کر دینے دیو بات دا جواب دیندا ہی نہیں, انہاں دی بات لٹاندا ہی نہیں. ولا یملک لهم ضرا ولا نفع, تے نہ انہاں نوں کوئی نقصان دیندا ہے نہ فائدہ دیندا ہے, نہ نفع نہ نقصان نہ فائدہ نہ کوئی بات نہ کوئی جواب دیندا ہے. کیا انہاں لوکاں نے سوچیا نہیں کہ جنوں اے الہ
اسلام دا الہ ہے، معبود ہے، لہذا لوگ سوچا کیوں نہیں انہوں نے؟ کیا انہوں نے نہیں سوچیا؟ آج لوگ سوچتے ہیں، آج ایسی سوچ ہے کہ جیڑا بندہ اپنی زندگی دی بقا قائم نہیں رکھ سکیا، کہ اپنے آپ کو مرن تو ڈک نہیں سکیا، وہ کسی کا کوئی مسئلہ حل کس طرح کر سکتا ہے؟ کسی دی بات کی میں سن سکتا ہے، جواب کس طرح دے سکتا ہے؟ وہ دعاواں دا تجھے اللہ محتاج ہے، نہ کہ محتاجیاں لے کے انہیں کو جایا جائے۔ فرمایا نہ لوگاں جے شعور نہیں سی کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے جو موجود سن حضرت موسیٰ علیہ السلام چھڑ کے گئے سن، ذمہ داری لے کے گئے سن اور لا کے گئے سن، تے قرآن انہوں نے بارے اندر کس طرح حد کر رہے ہیں؟ قوم نے انہوں بے بس کس طرح کر دیتا؟ فرمایا وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونَ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِیعُوا امری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو پہلے دیکھیا قوم جڑی بھٹک رہی ہے راہ راست تو، حضرت ہارون علیہ السلام کہنے لگے قوم نو تواڈے واسطے ایک ازمائش ہے، اس ازمائش دے اندر تسی مبتلا کیتے گئے جے۔ ازمائش کی سی؟ ہن رب نو مندے نے کہ اس بچڑے نو مندے نے، رب نو چھڑ کے اینو پوجن لگ گیا، گویا ازمائش اندر ناکام ہو گیا، فیل ہو گیا۔ فرمایا کہ ازمائش تواڈے واسطے امتحان ہے، انج نہ کرو۔ حضرت ہارون علیہ السلام کہنے لگے وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ، تہاڈا رب تہاڈا پروردگار کون ہے؟ رحمان ہے۔ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِیعُوا امری، میری اتباع کرو تے میرے آنکھیں لگو۔ نبی کہہ رہے ہیں، نبی میرے آنکھیں لگو، میری اتباع کرو، جنہیں میں کہہ رہا ہوں اس طرح کرو۔ مگر فرمایا کہ ان کو قوم والے کی آندے نے قالوا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ، کہنے لگے اسی تے نہیں آنکھیں لگنا، اسی تے ایندی پوجا کرنی ہے، ایندے تے جم کے رہنا ہے اور ایندے مجاور بن کے رہنا ہے ادو تک جدو تک حضرت موسیٰ علیہ السلام ساڈے ول واپس نہیں آئے۔ کنوں جواب دیتا جا رہے ہیں؟ اللہ دے نبی ہارون علیہ السلام معمولی شخصیت ہے، اللہ دے نبی نے اور رب دا پیغام پہنچان والے نے، مگر قوم کہہ رہی اسی انجی کرنا ہے، اسی انہاں تے جم کے رہنا ہے۔ فرمایا اللہ دے نبی نے جدو اتنی بات سمجھائی، ادھر اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے۔ فرمایا قال یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا اللہ تتبعن افعصیت امری، اے ہارون تینوں کس چیز نے روکیا سی کہ جدو انہاں تو گمراہ دیکھیا رب نو چھڑ کے بچڑے نو پوجن لگ گئے نے، جدو انہاں نو گمراہ دیکھیا تے تو انہاں نو چھڑ کے میرے پیچھے آ کے مینوں اطلاع کیوں نہیں دیتی؟ فرمایا افعصیت امری، کیا میری نافرمانی کیتی ہو؟ میں تیری ڈیوٹی لا کے گیا سی، تیرے ذمہ لا کے گیا سا، تے تو انہیں کیوں نہیں کیتا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی کیتا؟ غصہ اینا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات پہ فرمایا قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا براسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترکب قولی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پڑھا دے بال پکڑے داڑھی تو پکڑیا تے اس طرح جھنجھوڑ رہنے ہلا رہنے غصے دینا، قوم دی گمراہی برداشت نہیں ہوئی، قوم دا شرک اندر مبتلا ہونا نبی نو برداشت نہیں ہو رہا، اینا غصہ پر آتے آیا جدو اے پکڑیا سب دے بال پکڑے داڑھی پکڑی اس طرح جھنجھوڑیا تے حضرت ہارون علیہ السلام فرمان لگے بھائی ماں جائے یا ابن امہ، یہ لفظ بولیا اے ماں جایا تاکہ نرمی آ جائے، نرمی واسطے انداز اختیار کیتا کہ میں کہوں یا ابن امہ اے ماں جائے
لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، میری داڑھی میرے بال نہ پکڑو، یعنی اس طرح دا انداز میرے نال نہ کرو۔ ثابت یہ ہوتا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام دی داڑھی چھوٹی چھوٹی داڑھی ہونی، واقعی اگر دیکھا جائے مفسرین لکھا ہے انہاں دی داڑھی لمبی سی، حضرت موسیٰ علیہ السلام دی بھی حضرت ہارون علیہ السلام۔ لا تاخذ بلحیتی ولا براسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، میں اس بات تو ڈریا کہ تسی کتے مینوں یہ نہ کہو کہ میرے تو بعد بنی اسرائیل دے اندر تسی تفرقہ پیدا کر دیتا، انہاں نوں تفرقے اندر مبتلا کر دیتا۔ میں اس واسطے ڈریا تہاڈی وجہ تو، ڈر کھادا خوف کھادا۔ ولم ترکب قولی، فرماتے نے میری بات کا انتظار نہیں کیتا۔ کیوں بات کا انتظار نہیں کیتا؟ اس وجہ تو قرآن اندر صراحت اور موجود ہے، مگر پھر انشاءاللہ بیان کراں گا۔ یاد رکھو حضرت ہارون علیہ السلام نے جدو یہ باتاں دسیاں اور فرماتے نے مینوں یہ ڈر لگا خوف لگا کہ کچھ لوگ میری آنکھیں لگن والے کچھ میرے خلاف ہو جان گے، کچھ میرے حامی کچھ میرے مخالف ہون گے، لوگ دو دھڑے اندر مبتلا ہو کے آپس کے اندر لڑائی شروع کر دیں گے، فساد شروع کر دیں گے۔ میں اس واسطے زیادہ زور نہیں دیتا کہ کتے تفرقے اندر مبتلا ہو کے لوگ لڑائی دا شکار نہ ہو جان، پھر زیادہ ہی معاملہ خراب نہ ہو جائے۔ اور ایسی بات نہیں کہ میں انہوں برداشت کیتا یا نرمی اختیار کیتی یا انہوں سمجھایا نہیں یا انہوں آگاہ نہیں کیتا، کوئی ایسی بات نہیں۔ جدو ادھر تھوڑی جی تسلی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، تے پھر اس سامری وال ذرا خطاب کا آغاز کیتا، سامری وال متوجہ ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس بندے نے جس منافق جادوگر نے سارا معاملہ خراب کیتا ان کے وال متوجہ ہوئے، فرمایا قال فما خطبک یا سامری، سامری تو دس تیرا معاملہ کی سی، انہاں لوکاں نوں کدھروں ہٹا کے کدھر لائے، ایک کام تو کیوں کیتا؟ تے سامری اگو کی اندر قال بصرتو بما لم یبصروا بھی، وہ کہندا ہے کہ میں او چیز ویکھی جڑی تجھیاں نے ویکھی نہیں ویکھی، میں او ویکھیا جو تجھیاں نے نہیں ویکھیا۔ فقبضت قبضۃ من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسی۔ سامنے کے اندر دیکھیا کسی نے حضرت جبریل علیہ السلام انہاں دی سواری گویا گھوڑا اوندا آنا اور زمین تے اودے پاؤں دا لگنا، جس جگہ تے اودے پاؤں لگی اس جگہ تے انہیں مٹی دی مٹھ لے لی، سامری نے مٹی دی مٹھ، اور وہ مٹی دی جڑی مٹھی ہے نا وہ جدو آگے چ زیور پایا سی نا ادو یہ مٹی دی مٹھی اس آگے چ سٹی سی، اور ان دی اثرات یا ان دی برکات کچھ بھی لگایا جائے جن دی وجہ تو ان دی اندر آواز پیدا ہوئی یا ہوا دا آنا جانا اس وجہ تو آواز پیدا ہوئی، یا مفسرین لکھے ہے کہ اس اثرات دی وجہ تو آواز پیدا ہوئی جن دی وجہ تو انہیں گمراہ کیتا۔ فنبذتها، وہ مٹی دی مٹھی میں سٹی، اور ایک کام کیوں کیتا؟ وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي، میرے نفس نے خود ہی میں یہ رائے دیتی مشورہ دیتا اس طرح کر لے تے لوگوں کو گمراہ کرنا سوکھا ہو جائے۔ آیا آج جڑے گمراہ کر رہے ہیں اج انہاں کول دلیل موجود ہے؟ قرآن دی حدیث دی آپ کا اسوہ صحابہ دا کوئی عمل، کیا انہاں کول دلیل موجود ہے گمراہ کرن دی؟ جویں وہ کہتے نا کہ میرے نفس نے مینوں کیا اس طرح کر لے گمراہ ہو جان گے، میں نہیں کر لیا۔ اور ایسا بندہ جڑا لوکاں نوں رب دی توحید تو ہٹا کے شرک تے لگان والا اور رب تو ہٹا کے بچڑے دی پوجا تے لگان والا ایسا انسان جڑا ہے اون دے بارے اندر یاد رکھو ایک گمراہ کلا نہیں ہویا، انہیں کتنے لوگاں نوں گمراہ کیتا، گمراہی دا سبب بنیا، اور آج بھی جراثیم موجود نے اس گائے دی پوجا تے، ادو تو لگ کے آج بھی جراثیم موجود نے، جراثیم موجود نے۔
اور سزا کی ہے ایسے ظالم انسان دی. قرآن کی کہہ رہے ہیں فرمایا قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلف وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. فرمایا کہ جا چلا جا فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ تیرے واسطے دنیا دی زندگی اندر سزا کی ہے. ایسا گمراہ کرنے والا بندہ رب تو ہٹا کے لوگوں نو بچڑے دی پوجا تے لان والا بندہ ان دی سزا دنیا تے کی ہوئے گی. فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ تیرے واسطے دنیا دے اندر یہ ہوئے گا أَن تَقُولَ لَا مِسَاس کہ تو یہ بات کرے گا لا مساس مینوں نہیں چھونا مینوں ہاتھ نہیں لانا. لا مساس مس کرنا چھونا مینوں نہیں چھونا. مطلب کی ہے سزا یہ ہوئی کہ جیڑا بندہ اس سامری نو ہاتھ لانا سی نا جیڑا بھی بندہ اینو ہاتھ لانا سی ایک خود بھی بخار اندر مبتلا ہو جاتا سی تے ہاتھ لانا والا بھی بخار چ مبتلا ہو جاتا سی. سزا سی ظاہر بات ہے جدوں اینو پتہ سی مینوں جو ہی ہاتھ لگا میں بخار نال مچن لگ جانا ہے. اینا ڈردا سی لوکاں کولوں اینا ڈردا سی ایک گمراہ کرنے والا اینا ڈر پیدا ہو گیا ان دے اندر کہ بندے نو ویکھ کے نسدا سی اون دے کولوں اور نہ کہندا سی لا مساس مینوں مس نہیں کرنا مینوں نہیں چھوڑنا. یہ کیوں یہ خود بھی بخار اندر مبتلا ہوندا اینوں چھون والا بھی بخار اندر مبتلا ہوندا. ان دی زندگی انی رسوا کن بن گئی. یہ جناب بندیاں دی بستی چھڈ کے جنگل دے اندر چلا گیا جانوراں دے اندر زندگی گزارے جانوراں دے اندر کیونکہ کوئی انسان ان دے قریب نہیں جا سکتا یہ کسی انسان دے قریب نہیں آ سکتا. اے سزا اے رسوائی اللہ نے انہوں عطا کی تھی. نال فرمایا وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُخْلَفَ اور تیرے وعدے کا ایسا وعدہ بھی ہوئے گا جن کی خلاف ورزی نہیں ہوئے گی. یعنی یہ تے دنیا دی سزا ہے. کل قیامت نو تیرا جو حشر ہوئے گا کل قیامت نو تیرا جو انجام ہوئے گا وہ کنا برا تے کنا بدترین ہوئے گا. اون دی بھی خلاف ورزی نہیں ہوئے گی. جو وعدہ اللہ نے کیتا جو ہو کے رہے گا. اور رہی بات ہے کہ جنوں تو کیا سی اے تہاڈا معبود ہے تے موسی علیہ السلام دا معبود ہے دیندا اثر کی ہونا ہے. فرمایا قرآن نے وانظر الى الہک الذی ظلت علیہ عاکفا اور دیکھ اس معبود وال جندہ مجاور جندہ پجاری بن کے تو بیٹھا سی جندے تے تو چکیا سی لنحرقنہ ان قریب گویا سی انو جلا دیواں گے ثم لننسفنہ فی الیم نسفا. فرمایا قریب کو انہوں جلایا جائے گا. جدو انہوں جلایا گیا ان دی راگ جڑی ہے راگ انہوں پانی دے اندر بہایا جائے گا. اے ہے معبود جڑا تو کہندا سے لوگوں تہاڈا معبود ہے موسی علیہ السلام دا معبود ہے. تیرا حشر ہے دنیا تے بھی آخرت تے بھی سزا دا مستحق ہے. ایسا ظالم انسان جڑا خود بھی گمراہ رب دی توحید تو ہٹا کے لوگوں نو شرک دے لان والا دنیا تے بھی اللہ نے رسوا کیتا اور کل قیامت کے دن دی رسوائی بھی ایک مقدر بنی. اور جنوں معبود بنایا ان دے بارے اندر بھی قرآن دی صراحت ہے. ان جلایا گیا پانی دے اندر ان دی راہ کو بہایا گیا اور حق بات دا اعلان کیتا. فرمایا انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا هو وسع کل شیء علما. فرمایا صرف تہاڈا معبود کون ہے لوگو یہ بچڑا نہیں اس بچڑے دلان والا نہیں. فرمایا انما الہکم اللہ الذی صرف تہاڈا معبود ہوئے جن دے تو علاوہ کوئی معبود برحق نہیں دا
وسع کل شیء علما، ہر لحاظ نال ہوندا علم وسعت والا ہے. کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق وقد آتیناک من لدنا ذکرا. کدوں واقعہ پیش آیا تے کنی مدت بعد اللہ اپنے محبوب نو فرما رہے ہیں کذالک نقص علیک، سونیا اس طرح سے تیرے تے قصے بیان کرنے آ من انباء ما قد سبق، جو پہلے خبراں گزر چکیاں انہاں دے قصے تیرے تے بیان کرنے آ. وقد آتیناک من لدنا ذکرا، ایک کس واسطے نے تاکہ بندہ اندے تو عبرت حاصل کرے، بندہ اندے تو سبق حاصل کرے اور اپنے آپ نو بندہ سنبھالے. اللہ دے قرآن نے کی کیا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. فرمایا موسیٰ علیہ السلام دا وہ ٹائم وقت یاد کرو جدو 40 راتاں واسطے میں اپنے بلایا، انہاں تو بعد اسی منو چھڑ کے، فرمایا اللہ نے منو چھڑ کے بچڑے نو پوجیا. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، ایسا کر کے تسی ظلم کیتا، گویا رب کے نال شرک کرنا یہ ظلم ہے. اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، شرک کلا ظلم ہی نہیں ظلم عظیم ہے. تے کرنے والا بندہ ظالم ہے، کرنے والا بندہ ظالم ہے. اور مشرک کا ٹھکانہ کیے تے ظالم کا ٹھکانہ کیے. قرآن دیاں بڑیاں صراحتاں موجود نے، باقی باتاں انشاءاللہ پھر ہوگیاں. اللہ کو دعا ہے اللہ سانو کتاب و سنت دیاں باتاں سن کے سمجھ کے اللہ سانو اپنے عقیدے دی اصلاح دی توفیق نصیب فرمائے. توحید دی دولت اللہ نے اننے احسان اگر انہاں دے کیتے تے ساڈے تے کیڑی کمی ہے کہ اس مالک نے ساڈے تے احسان نہیں کیتا، انعام نہیں کیتا، بڑے احسان نے. لیکن اگر شکرے ہو سی تے گھٹ اسی بھی نہیں. جو آثار اگر دیکھے جان، حالات اگر دیکھے جان، آج کنے لوگ ایسے نے، کنے لوگ ایسے نے کہ رب کے سامنے پیشانی جھکان نو تیار نہیں، مگر جگہ جگہ جا کے جناب کس کس جگہ تے اس پیشانی نو جھکان واسطے تیار نے، نہ جانے وہ در چھڑ کے کس کس در تے تکے کھان واسطے تیار نے. کیا یہ شکر گزاری دا انداز ہے؟ یہ شکری دا انداز نہیں. دعا ہے اللہ حقائق سمجھ کے عمل دی توفیق دے. اگر وہ رب نو چھڑ کے اوروں پوجن تے ظالم نے اسی پوجیے تے مسلمان کیسا انصاف ہے. اللہ ہدایت نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اس قوم دی انی مت ماری یاد رکھو، شرک جیڑا کتے انگ دے پردے پا دیندا ہے، اے سوچ بچار بندے دی ویسے ہی ختم کر دیندا ہے، سوچن والا پہلو ہی ختم ہو جاندا ہے. اللہ فرماندے نے افلا یرون، کیا انہاں یہ گل ویکھی نہیں دی اللہ یرجو الیہم قولا، جدو اندے سامنے کوئی گل کر دینے دیو بات دا جواب دیندا ہی نہیں، انہاں دی بات لٹاندا ہی نہیں. ولا یملک لہم ضرا ولا نفع، تے نہ انہاں نو کوئی نقصان دیندا ہے نہ فائدہ دیندا ہے، نہ نفع نہ نقصان نہ فائدہ نہ کوئی بات نہ کوئی جواب دیندا ہے. کیا انہاں لوکاں نے سوچیا نہیں کہ جنوں اے الہ کہہ رہے تہاڈا الہ اے ہے، موسیٰ علیہ السلام دا الہ اے ہے، معبود اے ہے، لہذا لوگ سوچیا کیوں نہیں انہاں نے؟ کیا انہوں نے نہیں سوچیا؟ آج لوگ سوچ دے ہوئے، آج ایسی سوچ ہے کہ جیڑا بندہ اپنی زندگی دی بقا قائم نہیں رکھ سکیا، کہ اپنے آپ کو مرن تو ڈک نہیں سکیا، وہ کسی کا کوئی مسئلہ حل کس طرح کر سکتا ہے؟ کسی دی بات کی میں سن سکتا ہے، جواب کس طرح دے سکتا ہے؟ وہ دعاواں دا تجھے اللہ محتاج ہے، نہ کہ محتاجیاں لے کے اوندے کو جایا جائے. فرمایا نہ لوکاں چ شعور نہیں سی